ملیر کے جو جلسے میں بھی بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن عوام نے وہاں بائیکاٹ ایم کیو ایم جو ہے وہ ہمیشہ سے اس بات کی قائل رہی ہے کہ اگر وہ کسی بھی، کیونکہ ہم لسانیت کی بات نہیں کرتے ہیں، نہ اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں میرٹ کے اوپر اس شہر میں رہنے والا کسی بھی زبان، مسلک، مذہب کا ہو۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہد حسین۔ اس وقت ہم کراچی سٹی کورٹ میں موجود ہیں۔ کراچی میں ایم کیو پاکستان کی طرف سے وکلا کو ایم کیو میں شامل کرنے کے لیے ممبر سازی کیمپ کا آغاز کیا گیا ہے، یا ممبر سازی کیمپ لگایا گیا ہے۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں جو وکیل ہیں وہ ایم کیو میں شامل ہو رہے ہیں۔ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایم کیو پاکستان کے چرچے ہوں گے اور نہ صرف صوبائی حکومت کے قیام بلکہ وفاقی حکومت میں بڑا کردار ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وکلا برادری جو آج تک کسی سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہوئے تھے، ان کی بھی کثیر تعداد ایم کیو میں شامل ہو رہی ہے، اور اب تک سینکڑوں کی تعداد میں وکیل جو ہے ایم کیو کے ممبر بن چکے ہیں۔ یہاں ایم کیو کے جو اراکین اسمبلی رہے ماضی میں وہ بھی موجود ہے، اور رابطہ کمیٹی کے اراکین بھی موجود ہے، وکلا بڑی تعداد موجود ہے۔ ہمارے ساتھ حسان صابر ایڈوکیٹ موجود ہے، یہ رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں ایم کیو پاکستان کے۔ حسان بھائی، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ بڑی گہما گہمی دیکھ رہے ہیں، 2 روز سے یہ کیمپ جاری ہے، مزید کیا ایکٹیویٹی ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کتنی بڑی تعداد میں وکیل اس وقت ایم کیو میں شامل ہو چکے ہیں جو کہ کسی بڑی سیاسی جماعت میں پہلے نہیں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد بھائی، آپ کے علم ہے کہ یہ سیزن جو سٹارٹ ہو گیا الیکشن کی تیاری کا سیزن ہے، اور ایم کیو ایم نے وہ واحد ہی اس وقت جماعت ہے جو الیکشن کے لیے بھرپور تیاریوں کے ساتھ میدان میں اتر چکی ہے۔ آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس شہر کراچی کے اندر اور حیدرآباد میں ٹاؤن وائز پروگرامز کر رہی ہے جو جلسوں کی صورت اختیار کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملیر ٹاؤن میں ہمارے ایک ٹاؤن کے اندر اتنا زبردست اور بڑا جلسہ ہوا کہ اس کو ایک بھرپور پذیرائی عوام کی طرف سے بھی حاصل ہوئی، اور مخالفین کے بھی جو ہے اور ناقدین کے بھی جو ہے وہ منہ کے اوپر جو ہے وہ تالے لگ گئے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ وکلا ایک ایسا کردار ہے اس معاشرے کے اندر جو اپنا رول ایک دیانتداری اور ایمانداری سے پلے کر سکتا ہے اور انصاف دلانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ جو کورٹ کا ایریا ہے پورے پاکستان کے اندر، وہاں وہ لوگ آتے ہیں اس کورٹ کے اندر داد رسی کے لیے جو جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہوتی ہے۔ اس معاشرے کے اندر بھرپور ناانصافیاں موجود ہیں، اور ان کے تدارک کے لیے، ان کے ازالے کے لیے وہ اپنی قانونی معاونت کے لیے، مشاورت کے لیے عدالتوں کے پاس آتے ہیں، وکیلوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو ایم کیو ایم نے یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہوا ہے، گو کہ یہ پہلے سے موجود ہے اور اس کے اندر بڑی تعداد پہلے بھی موجود تھی، لیکن آپ یہ دیکھیے گزشتہ 3 دنوں کے اندر ماشاءاللہ سے ایم کیو ایم کی جو نئی رکن سازی ہو رہی ہے اس کے اندر 250 سے زیادہ لوگوں نے اپنے وکیلوں نے اپنے فارم سبمٹ کیے ہیں، اور وہ تیار ہیں اس سسٹم کا جو قانونی اور مشاورت فراہم کرنے کا ہے وہ ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے دینے کے لیے، عوام کو دینے کے لیے تیار ہے۔ تو ہم تو عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں، عوام کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، عوام کو ایک بہتر اور سہل انداز میں ان کو جو ہے عدالتوں کے اندر ان کے انصاف کے لیے ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اور وکیلوں کی بڑی تعداد جو ہمارے بھائیوں کی بہنوں کی ہے وہ اس طرف رجوع کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا ایک چنک، جو کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس اتنی بڑی تعداد میں پہلے بھی موجود نہیں تھے وکلا جو آج وہ ایم کیو ایم کا مقابلہ کر سکیں۔ ایم کیو ایم نے آج بھی یہ کر دکھایا ہے کہ ایم کیو ایم وہ واحد نمائندہ جماعت ہے، وہ چاہے کسی بھی شعبے کے اندر ہو۔ آپ نے دیکھا ہو گزشتہ تمام ابھی پچھلے 6 مہینے کے اندر جتنے بھی الیکشنز ڈپارٹمنٹس کے اندر ہو رہے ہیں، ایم کیو ایم ایک اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ وہ سی پی اے کی جو الیکشنز ہے وہ جیت رہی ہے۔ اسی طرح سے آپ یہاں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم ہی نمائندہ جماعت ہوگی تمام وکلا کی بھی۔ سر، آپ سے ایک آؤٹ آف ٹرن ایک سوال ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں سندھ کی جو سیاست ہے اس میں ایک فیکٹر ہے، اور وہ فیکٹر یہ ہے کہ جب آپ جلسہ کرنے جاتے ہیں تو بائیکاٹ کا اعلان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ماضی میں بھی جو الیکشن بلدیاتی تھے اس میں بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا۔ اگر عام انتخابات جب بھی ہوں گے بائیکاٹ ہوتا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ایم کیو ایم پاکستان کی سیاست گہما گہمی یا وہ توقعات جو لوگوں نے جوڑ رکھی ہیں، یا آپ کی جو توقعات ہیں کہ آپ کو عوام ووٹ دے گی اور اس کے بعد پھر آپ بڑی تعداد میں منتخب ہونے کے بعد صوبائی اور قومی سطح پر جو وہ رول پلے کر سکتے ہیں، کیا وہ فیکٹر آپ کے خلاف جا سکتا ہے؟ شاہد بھائی، ابھی ملیر کے جو جلسے میں بھی بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن عوام نے وہاں بائیکاٹ کر دیا، اور بڑی تعداد میں جو ہے اس جلسے میں شرکت کی، اور نہ صرف شرکت کی بلکہ اپنی پریزنس کو شو کیا، انڈورس کروایا، اور وہاں اپنی موجودگی کا احساس بھی دلایا ان تمام لوگوں کو جو بائیکاٹ کے اوپر زور دے رہے تھے، کئی دن سے کیمپین چلا رہے تھے، ان کو خاطر میں عوام نہیں لائی ہے۔ تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایم کیو ایم پیچھے نہیں دیکھ رہی، ایم کیو ایم ماضی کی طرف نہیں دیکھ رہی، ایم کیو ایم مستقبل کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ یہ ایم کیو ایم ایک منظم اور متحد ہے، اور ایم کیو ایم ہی جو ہے وہ آگے لے کر جانے کی استطاعت اور طاقت رکھتی ہے، اس کو پروو کر دیا،
اور پروو آگے بھی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سندھ کے شہری علاقوں کی محرومیاں ہیں وہ ختم کرنے کے لیے ایم کیو ایم کوشش کر رہی ہے. دوسرا جو آؤٹ آف ٹرن ایک آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح خالد محمود صدیقی صاحب کی طرف سے ایک ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی کہ بڑی تعداد میں 146 ڈپارٹمنٹ میں سرکاری ملازمتیں دی جا رہی تھی, اس میں رکاوٹ بننے کے بعد میرٹ پر نوکریاں دینے میں ایم کیو ایم آگے جا کے کام کر سکتی ہے سندھ کے شہری علاقوں میں جانے کے. ساحل بھائی آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم ہمیشہ میرٹ کے لیے ہی اپنی اسٹرگل کو جاری رکھے ہوئے ہے. ایم کیو ایم کا بنیادی مقصد ہی لوگوں کو میرٹ کے اوپر اس کے وسائل کو تقسیم کرنے کے لیے, چاہے وہ مردم شماری کی صورت میں ہو, ایجوکیشن کی صورت میں ہو, یا وہ نوکریوں کی صورت میں ہو. تو یہ جو آپ نے اسٹے والی بات کی ہے اس میں آپ کو خود معلوم ہے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے صحافت کرتے ہیں اور صحافت کے میدان میں آپ کا نام جو ہے وہ بڑا قیمتی اور بڑے عروج پر ماشاءاللہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس پورے سندھ کے اندر پچھلے 15 سالوں میں جو تباہی ہوئی ہے اس کی وجہ جو حکومت تھی 15 سالوں کی وہی تھی, اور اس نے اپنے اس ٹینیور کو ختم ہونے سے پہلے جس طرح سے تقرریاں کرنے کی کوشش کی اس کو سندھ ہائی کورٹ نے ایم کیو ایم کی درخواست کے اوپر اسٹے کر دیا. اب وہ چاہے گریڈ 1 سے لے کے 5 یا 6 تک کے گریڈ کے ہو, اس سے اوپر کے بھی معاملات کو جو ہے وہ ہم نے عدالتوں کو سپرد کیا ہوا ہے کہ وہ تمام تقرریاں بھی کینسل کر دی جائیں, روک دی جائیں, تا وقت یہ کہ میرٹ کے اوپر کوئی تقرری نہ ہو, اور میرٹ کے اوپر آئیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. ایم کیو ایم جو ہے وہ ہمیشہ سے اس بات کی قائل رہی ہے کہ اگر وہ کسی بھی, کیونکہ ہم لسانیت کی بات نہیں کرتے ہیں نہ اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں میرٹ کے اوپر اس شہر میں رہنے والا کسی بھی زبان مسلک مذہب کا ہو اس کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. مزید ایسے میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے.